جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس بندے کے اندر 3 نشانیاں دنیا کے اندر ضرور ظاہر ہوتی ہیں، جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب، ہمارا مولا ہم سے ناراض ہے، اسی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ تمام معاملات آ رہے ہیں۔ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو اگر اس کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گرفت کر لی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کسی کے پاس پیسہ آ جانا یا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ پیسہ ایسے لوگوں کو دیتا ہے، پیسہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے پیسہ لے کے آزماتا ہے، لیکن وہ کون سی نشانیاں ہیں جس سے بندہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔ اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو چیزیں آسمان و زمین میں ہیں سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ تو پہلی نشانی کون سی ہوتی ہے کہ وہ بندہ ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ پھر اللہ کے ذکر میں اسے لطف نہیں آتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اسے اللہ کے ذکر کرنے کی حلاوت میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ نے اس سے یہ توفیق چھین لی ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ بندے کو عبادات سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ وہ نماز سے دور ہے، عبادات سے دور ہے، اور جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو ذکر اس میں آٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے آلریڈی، کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ذاکرین میں تو آ گیا لیکن مکمل طرح سے وہ ذاکر نہیں بنا، کیونکہ ہر وقت جب بندے کی زبان اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہے وہ بندہ مکمل طرح سے ذاکر بن جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو ذکر کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھ گئے اور یا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے لگے، بلکہ ذکر کا اصل معنی ہے یاد۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے اس بندے سے اپنے ذکر کی اور اپنی عبادات، جو بندہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے اس عبادت کی اللہ تعالیٰ توفیق کو چھین لیتا ہے، پھر اس سے توفیق اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اس بندے کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ڈوری کو ڈھیلی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے یا کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس کی ڈوری ڈھیلی کر دیتا ہے، اس قوم کی یا اس ایک شخص کی ڈوری کو ڈھیلی کر دیتا ہے کہ دیکھیں تم کتنی سرکشی کرو گے، دیکھیں گے تم کو، لیکن آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضرت عمر نے آقا علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ ایک چارپائی کے اوپر کھجور کی چھال ہے، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی اس کھجور کی چھال کا جو بستر تھا اس کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں پڑا تھا، صرف کھجور کی چھال تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھے نا تو آپ کی پیٹھ مبارک میں اس چھال کے نشان بنے ہوئے تھے، تو حضرت عمر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قیصر و کسریٰ، یہ دنیا کی حکومت ہے، یہ تو دنیا کی حکومت ہے، قیصر اور کسریٰ یہ تو دنیا کی حکومت ہے، دنیا کی حکومتیں عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور آپ محبوب رب العالمین ہونے کے باوجود آپ کے بستر پر ایک کپڑا بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا کی حکومتیں ہیں، یہ جو قیصر و کسریٰ ہیں، یہ صرف دنیا کی حکومتیں ہیں، لیکن اے عمر خوش نہ ہو جاؤ گے کہ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے کہ جدھر نظر اٹھاؤ گے 70,000 سال تک دیکھتے رہو گے۔
ایسی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اور للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان پرہیزگاروں کے لیے اس کے رب کے یہاں ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور پاک ستھری بیویاں ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اپنے ذکر کی توفیق کو چھین لیتا ہے، نماز کی عبادات کی توفیق کو چھین لیتا ہے، اور اس کی ڈوری کو ڈھیلی کر دیتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم سرکشی کہاں تک کرتے ہو. لیکن اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں. جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں. جن کے رہنے کا بھی کوئی پروپر ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے. کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے، اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے. جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں. تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے. آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں، اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے.